روایات میں آتا ہے بروز محشر ایک نیکی کے لیے بندہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو وہ ایک نیکی اسے دینے کے لیے کوئی بھی شخص تیار نہ ہوگا، بے شک باپ ہی آپ کا کیوں نہ ہو، بے شک آپ کی مہربان، آپ سے بے انتہا محبت کرنے والی آپ کی والدہ ماں ہی آپ کی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر جائے گی۔ آپ کے جو بھائی ہے نا، انتہائی شفیق آپ پہ، وہ بھی آپ کے پہچاننے سے انکار کر جائے گا۔ آپ کی بہنیں، آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار، یار دوست ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، آپ پہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ایک نیکی کے لیے اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پہچاننے سے بھی انکار کر جائیں گے۔ تو بروز محشر ایک نیکی کے لیے انسان کو تڑپنا پڑے گا اور تڑپتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تڑپ سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ میں ہماری جو ہے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل فرمائے۔ تو اس دن ایک نیکی انسان کو ملنا جو ہے وہ محال ہو جائے گی، ایک نیکی انسان کے لیے ڈھونڈنا وہ انتہائی مشکل ہوگا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکیوں کے میں اگر یوں کہوں تو انتہائی آسان ہوگا کہ پہاڑ دیے ہوئے ہیں، لیکن انسان انہیں حاصل کرنے سے غافل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک درود پاک کے مختصر سے الفاظ اس درود کے، اگر کوئی بندہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے، تو اگر 70 بھی لکھتے ہیں اور 1000 دن تک فرشتے لکھ رہے ہیں ثواب لیکن عاجز ہو رہے ہیں، تو درود پاک انتہائی مختصر ہے۔ آپ نے اگر اعمال کے ڈھیر لگانے ہیں نا، پہاڑ اپنے پاس جمع کرنے، ذخیرہ اپنے پاس جمع کرنا ہے، اور اس دن میں مشقت اور تکلیف اور اذیت سے اور شرمندگی سے آپ نے اگر بچنا ہے تو آج اس کے لیے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آج معمولی سے عمل پہ آپ کو نیکیوں کے ڈھیر دے رہے ہیں، نیکیوں کے پہاڑ آپ کو دے رہے ہیں، ذخیرہ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ حاصل کرنے کی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم غافل ہو رہے ہیں۔ تو اگر آج موقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہوا ہے ہمیں، تو اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اعمال کرنے چاہیے۔ جن اعمال پہ نیکیاں مل رہی ہیں، جن اعمال پہ پہاڑوں جتنی نیکیاں مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، تو ان اعمال کو ان کو پورا کرنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، انتہائی مختصر ہے، چند ایک جملہ ہی ہے تقریباً۔ اگر ایک بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھتا ہے درود پاک کو، اس کو، تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور دوسرے روایت کے مطابق 70,000 فرشتے وہ جو اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو آج موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ نہ کرے کل کو کہیں اعمال میں کمی آ جائے تو پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، مشقت تو چھوڑیں، شرمندگی اور اسی طرح ذلالت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو وہ انتہائی مشکل وقت ہوگا۔ آج موقع ہے، اس پہ کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا کہ آپ کا جو ہے کاروبار، آپ کی نجی جو مصروفیات ہیں، ذاتی مصروفیات، وہ اس کے پڑھنے سے ڈسٹرب ہوں گی، کچھ ڈسٹرب نہیں ہونا ہے آپ کا۔ آپ نے بس زبان سے ورد کرتے رہنا، زبان سے بندے کا ورد شروع ہو جائے پھر بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کوئی چیز، تو بندہ دل میں اس کا ورد کرتا رہے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، انتہائی آسان ہے، تو اس کا ضرور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم پہ ضرور رحم فرمائیں گے۔